بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر سمینہ حق میں دوبارہ آپ کے سامنے ہوں. جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا کہ معظم علی کو اس سرحد کے قلعے میں انچارج مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح وہاں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے اس کو کئی سال بیت گئے. گھر وہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور بہت اداس رہتا تھا. گھر کے لوگ یاد آتے تھے. وہاں پہ کافی اس کو بیچ میں آفر بھی ہوئی کہ تمہیں مرشد آباد دوبارہ اپوائنٹ کر دیں، تو اس نے کہا کہ میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، تو میں سارا کام مکمل کر کے پھر مرشد آباد کی اپوائنٹمنٹ لوں گا. بیچ میں اس کے بنگال میں کیا ہو رہا تھا، علی وردی خان کے درباروں میں کیا ہو رہا تھا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ یہ مرہٹوں کو ایک دفعہ شکست دینے کے بعد پھر علی وردی خان کیا سوچ رہے تھے. علی وردی خان ایک بیدار مغز حکمران تھا، لیکن اس کے عہد حکومت میں سلطنت بنگال ایسے سیاسی شاطروں کی آماجگاہ بن چکی تھی جو قوم کی عزت و آزادی کو ہر وقت داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے تھے. مسند اقتدار کے یہ بے حیا دعوے دار کبھی کسی صوبہ دار یا فوجدار کے ساتھ ساز باز کرتے، اسے علی وردی خان کے مقابلے میں لے آتے، اور کبھی مرہٹوں کو بنگال پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے. علی وردی خان کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جو بنگال کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے موقع کے انتظار میں رہتے تھے. بنگال کے اندر حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور فوجی افسر اور بنگال سے باہر مرہٹا لٹیروں کے لشکر ایسے لوگوں کے سب سے بڑے مددگار ثابت ہوتے تھے. یہ وہ دور تھا جب بنگال کی سیاست رائے عامہ کے محاسبہ سے قطعاً آزاد تھی، یعنی جنرل پبلک کی رائے کسی چیز میں شامل نہیں تھی. علی وردی خان کبھی اپنے گھر کے غداروں سے لڑتا اور کبھی بیرونی حملہ آوروں سے مقابلہ کرتا. جب اندرونی بغاوت کا خطرہ پیش آتا تو وہ مرہٹوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو جاتا، اور جب مرہٹے دوستی کے تمام معاہدے توڑ کر بنگال کی حدود میں آ گھستے تو وہ شکست خوردہ غداروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بجائے اٹھا کر گلے لگانے کی ضرورت محسوس کرتا. علی وردی خان کو اس لحاظ سے کامیاب سیاستدان کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے حریفوں کے درمیان ایسا توازن قائم رکھا کہ وہ ایک متحدہ محاذ بنا کر اس کے اقتدار پر فیصلہ کن ضرب نہ لگا سکے، لیکن اپنے تدبر، ذہانت اور موقع شناسی کے باوجود وہ ان فتنوں کا سدباب نہ کر سکا جو بالآخر اس کے جانشین نواب سراج الدولہ کی شکست اور بنگال کی تباہی کا باعث ہوئے. اس کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ وہ بیرونی خطرات کے مقابلے کے لیے ملک کے عوام کا مدافعانہ شعور اور اندرونی غداروں کے خلاف قوم کی قوت محاسبہ بیدار نہ کر سکا. علی وردی خان کے دربار میں میر جعفر کے عروج کے ساتھ بنگال کی تباہی کے اسباب مکمل ہو چکے تھے. میر جعفر نے بہت بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ ابھی دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا کیا. وہ میر جعفر ان قسمت آزماؤں سے کہیں زیادہ دور اندیش تھا جو سلطنت کے عہدیداروں کے گٹھ جوڑ یا مرہٹوں کے تعاون سے بنگال کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور اس کی دور اندیشی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا مستقبل ان انگریز تاجروں کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا جو فورٹ ولیم میں بیٹھ کر نہ صرف بنگال بلکہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے. وہ صرف علی وردی خان کا تخت حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے یہ نہیں کیا، اس نے پوری بنگال جو سب کانٹیننٹ تھا، انڈین سب کانٹیننٹ، اس کا سودا کیا تھا، اور فورٹ ولیم میں بیٹھ کے اس نے انگریز تاجروں کے ساتھ مل کے وہ ساری سودا بازی کر لی تھی. میر جعفر کا طریقہ کار ان تالا آزماؤں سے مختلف تھا جو کھلے بندوں علی وردی خان کے ساتھ قوت آزمائی کر کے اپنی شکست یا تباہی کا خطرہ مول لیتے تھے. وہ در پردہ ان تمام بغاوتوں اور سازشوں میں شریک تھا جو بتدریج بنگال کی قوت مدافعت کو مفلوج کر کے انگریزوں کے لیے راستہ صاف کر رہی تھی. یکے بعد دیگرے بنگال کے امراء کی بغاوتوں نے اس کی کامیابی کے راستے صاف کر دیے. علی وردی خان جو عام حالات میں میر جعفر کو اپنا ایک حقیر ساتھی سمجھتا تھا، یہاں تک مجبور ہو گیا کہ اسے قابل اعتماد دوست سمجھنے لگا. اور یہ ایک حقیقت پسند انسان کی مجبوری نہ تھی بلکہ اس سیاستدان کی مجبوری تھی جو برائیوں کو ختم کرنے سے نا امید ہو کر ان سے اچھے نتائج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو
میر جعفر رشتہ دار بھی تھا علی وردی خان کا، اور یہ ہر سازش میں انوالوڈ ہوتا تھا. تو ہسٹری کہتی ہے کہ شاید علی وردی خان نے اس کو دور بھیجنے کے چکر میں کہ مرشد آباد سے، کیپٹل سے یہ دور چلا جائے اور اس کی چالاکیاں اور اس کی ہوشیاریاں اور یہ جو نقصان پہنچاتا ہے اس سے دور چلا جائے، تو اس کو اڑیسہ کا نائب صوبے دار مقرر کر دیا. اب یہ ایک بہت ہی، یعنی مرشد آباد میں تو وہ علی وردی خان کے زیر نظر رہتا تھا اور اتنی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. اب اڑیسہ میں تو وہ اس کو کھلے عام چھٹی مل گئی کہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ کر رہا تھا، اور کبھی کبھی وہ فتح کا پیغام بھیجتا تھا کہ میں نے فتح کر لیا، جسٹ ٹو گیو اے فالس امپریشن کہ میں بنگال کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہوں. اصل میں وہ فوج سے ملا ہوتا تھا. یہ ساری پلاننگ ہوتی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے تم ریٹریو ہو جانا، میں ادھر علی وردی خان کو پیغام بھیجوں گا کہ میں تو بہت فتح کا پیغام بھیج، اور اس کے بعد آ کے لوٹ مار کرنا اور پھر قبضہ کر لینا، اور یہ وہ کرتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ میر جعفر اڑیسہ کا نائب صوبے دار مقرر ہوا تو مرشد آباد کے عمراء جو اسے ہمیشہ قابل نفرت سمجھتے تھے چونک اٹھے. لیکن اس نے جلدی ایک اور کامیابی حاصل کی، یعنی ہگلی اور میدنا پور کی فوجداری بھی حاصل کر لی. ہو سکتا ہے دربار میں اپنے ایک رشتہ دار کی سازشوں سے تنگ آ کر علی وردی خان نے اسے مرشد آباد سے دور بھیجنا مناسب خیال کیا ہو، لیکن بنگال کے سن رسیدہ حکمران کو کیا معلوم تھا کہ ہگلی میں ایک فوجدار کی حیثیت سے میر جعفر کا اثر و رسوخ بنگال کے لیے بالآخر تباہ کن ثابت ہوگا. ہگلی اور میدنا پور میں علی وردی خان کی نگاہوں سے دور رہ کر وہ زیادہ آزادی کے ساتھ انگریزوں کی سازشوں میں شریک ہو سکتا تھا. اچھا، پھر یہ اڑیسہ پر مرہٹوں اور افغانوں کے متحدہ حملے کی خبر مشہور ہو رہی تھی. پھر اس نے ان کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر اطلاع آئی کہ وہ ان سے ہار گیا ہے. جب مرشد آباد میں فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، یہ خبر آئی کہ حملہ آوروں کی مدد کے لیے راگھو جی کا بیٹا جانو جی ایک ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے، اور میر جعفر اس کا سامنا کرنے کی بجائے الٹے پاؤں بردوان کی طرف بھاگ رہا ہے. اس کے بعد کئی دن تک اڑیسہ کے طول و عرض میں مرہٹوں اور افغانوں کی لوٹ مار کی خبریں آتی رہیں. معظم علی کے دوست اور عزیز ان خبروں سے بہت پریشان تھے. کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ دور افتادہ سرحدی قلعے کا یہ محافظ کس حال میں ہے.